اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. وقال سبحانہ وتعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. موضوع گفتگو شرائط نبوت. اب تک 4 شرائط بیان کی اور 5ویں شرط یہ کہ نبی میں کوئی ایسی برائی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں اور نبی سے دور بھاگیں. لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا حسب و نسب صحیح ہو، یعنی وہ صحیح خاندان سے ہوں اور حلال متولد ہوں اور ماں باپ بد کردار یا مشرک نہ ہوں. اب اگر جناب ابراہیم کے بارے میں ہے کہ ان کا باپ بت تراش تھا تو وہاں پر مختلف دلائل سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ گفتگو بعد میں کی جائے گی کہ وہ جناب ابراہیم کے والد نہیں بلکہ وہ چچا تھا. آزر جناب ابراہیم کا چچا تھا کہ جس کے پاس وہ پلے تھے اور والد کا نام ان کے تارخ تھا. اور جب باپ کہا گیا ہے تو اسی عنوان سے قرآن مجید میں باپ، چچا اور دادا اور والد سب کے لیے آیا. انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. بس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی حلال سے متولد ہو، ماں بد کردار نہ ہو، کوئی فاسقہ یا فاجرہ یا بد کردار خاتون نہ ہو، اسی طرح سے باپ بھی کوئی بد کردار شخص نہ ہو، اور یہ کہ دونوں مشرک نہ ہوں. اسی طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی شکل و صورت میں ایسے نہیں ہو سکتے کہ ان سے کوئی نفرت کرے. مثال کے طور پہ بد شکل، یہ ممکن ہے کہ وہ ایک قبول صورت ہو. لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے یہاں جو روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے کہ تمام انبیاء بہت زیادہ ملیح تھے اور صورت شکل میں اچھے تھے اور کسی قسم کا شکل و صورت میں نقص نہیں تھا، یعنی ایسا نقص کہ جس سے لوگ نفرت کریں. اسی طرح سے جسمانی اعتبار سے بھی کوئی نقص نہیں تھا، چال ڈھال میں بھی کوئی ایسا نقص نہیں، گفتگو کے طریقے میں کوئی ایسا نقص نہیں کہ جس سے لوگوں کے سامنے ان کا مذاق بنے اور ایک طبقہ اس مذاق کی وجہ سے یا ان حرکات کی وجہ سے ہدایت لینے سے محروم ہو جائے. اور انہی شرائط میں سے ایک اہم شرط کہ جسے ہم تفصیل سے بیان کریں وہ یہ کہ نبی کسی بھی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے کہ جو نفرت کا سبب بنے. لہذا وہ روایتیں کہ جو بعض یہودیوں کے ذریعے سے کعب الاحبار اور تمیم داری مسیحی اور پھر ابو ہریرہ کے ذریعے سے بعض مسلمان کتب تک پہنچی، البتہ مذہب اہل بیت ان روایتوں سے بری ہے کہ جناب ایوب کو کوڑ ہو گیا یا ایسی بیماریاں ہوئیں کہ جسم سڑ گیا یا کیڑے پڑ گئے یا اتنی بدبو تھی کہ کوئی قریب سے نہیں گزر سکتا تھا اور چہرہ معاذ اللہ مسخ ہو گیا. اس قسم کی کسی بھی روایت کو ہم قبول نہیں کرتے. لہذا ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی جس میں آپ نے تفصیلی روایت ہے واضح اس چیز کی جانب توجہ دلائی کہ نہ ہی جناب ایوب کے جسم میں کیڑے پڑے، نہ ہی بدبو تھی، نہ ہی کوئی اور ایسی بیماری ہوئی کہ جس سے لوگ نفرت کریں. فقط ایک امتحان تھا، آل اولاد دنیا سے چلے گئے، بڑھاپا طاری ہو گیا، فخر و فاقے کی سی زندگی ہو گئی، لیکن کوئی بھی ایسی کیفیت کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، بدبو زیادہ تھی، ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں. لہذا شرائط نبوت میں سے 5ویں شرط یہ کہ نبی میں کوئی بھی ایسی صفت نہیں پائی جاتی، کوئی بھی ایسا نقص نہیں پایا جاتا جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں مشکل ہو. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.